مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اعتکاف کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، ایکچولی ہے کیا اعتکاف؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے۔ لاکھوں درود السلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب اور خاتم النبیین ہیں۔ بہن مہوش، اعتکاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے ہمیں ملا۔ اعتکاف یعنی کہ ایک معتکف جو مسجد میں جو جسے کہتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی خاطر اپنے آپ کو ٹھہراتا ہے اور عبادات اور اللہ تعالیٰ کی ریاضت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے ان 10 دنوں کو جو سنت موقدہ اعتکاف ہے گزارتا ہے۔ سب سے پہلے جانیے کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف سنت موقدہ ہے، اور ایک اعتکاف سنت کی نفل ہے۔ سنت موقدہ اعتکاف جو رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہوتا ہے، یعنی کہ 20واں رمضان کا جب دن آئے تو سورج غروب ہونے سے پہلے جس کو اعتکاف کرنا ہے وہ مسجد میں داخل ہو جائے، اور جب شوال کا چاند نکلے یعنی عید کا چاند نکلے جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں، اس کے چاند نکلنے کے بعد وہ مسجد سے باہر آئے، تو یہ سنت موقدہ اعتکاف ہے۔ اور ایک ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف کوئی بھی شخص جو ہے نیت یعنی کہ منت جسے ہم کہتے ہیں یا نظر مان لیتا ہے کہ فلاں فلاں کام میرا جائز کام ہو جائے تو میں اللہ کے گھر میں اعتکاف کروں گا یا جو ٹھہروں گا، تو یہ واجب اعتکاف کہلاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی اعتکاف میں رمضان میں بیٹھنا ہوتا ہے؟ نہیں، آپ کبھی بھی کسی بھی اس میں بیٹھیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سنت موقدہ اعتکاف وہ صرف رمضان میں ہوگا، باقی جب آپ واجب اعتکاف ہے وہ کبھی کسی بھی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح نفل اعتکاف، آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے پڑھ لیا نویز سنت اعتکاف، تو یہ آپ کبھی بھی آپ اعتکاف کی نیت کر سکیں ہیں کہ مسجد میں آپ ٹھہریں، تو اس کا بھی ثواب ہے۔ اب آئیے سنت موقدہ اعتکاف جو ہم رمضان میں کرتے ہیں، اس کا ثواب کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا کہ جب اعتکاف کرو مسجد میں اتنا کرو، تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا اعتکاف کے بارے میں۔ اب اس کے فضائل کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے، جب وہ اس اعتکاف سے باہر آتا ہے تو ایسا پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے جیسے ابھی وہ ماں کے بدن سے باہر آیا ہے، یعنی کہ تمام اس کے اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتے۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ اس اعتکاف کے فضائل کے ساتھ ساتھ اس کی شرائط کیا ہے۔ اس کے 5 شرائط ہیں۔ پہلا شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا، یعنی جو شخص ہے وہ مسلمان ہوگا۔ عاقل ہونا، یعنی ایک شخص جو عاقل نہیں ہے، عقل نہیں، وہ اعتکاف نہیں کرے گا، عاقل شخص اعتکاف کرے گا۔ پھر نیت کا ہونا، یعنی وہ جو 10 دن بیٹھ رہا ہے اسے یہ معلوم ہو کہ میں اللہ اس کے رسول کی خاطر اللہ کے گھر میں موجود ہوں۔ یعنی اسلام میں دیکھیں رہبانیت نہیں ہے، لیکن یہ جو 10 دن ہوتے ہیں دنیا سے کٹ کر، دنیاوی معاملات سے بچ کر آپ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کے نیت کا ہونا، نیت کے ساتھ اس کے بعد آپ دیکھیں 5 شرائط ہیں جس کے ساتھ ساتھ مسجد کا ہونا مردوں کے لیے کہ وہ مسجد میں موجود ہونا چاہیے۔ خواتین کے لیے حکم یہ کہ جیسے جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں گھر میں ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے، جہاں پر خواتین ایک مخصوص مقام پر نماز پڑھتی ہیں، وہاں پر وہ خواتین اپنے لیے اعتکاف کا بندوبست کر سکتی ہیں۔ تو 5 شرائط ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھے جائیں تو یہ یاد رکھیے گا، جو سنت موقدہ اعتکاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف کرتے، اور اعتکاف کے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ کو بیان کرتے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ تو اس وجہ سے یاد رکھیے گا کہ یہ اعتکاف جو آپ کرتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے اعتکاف کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ جو اعتکاف ہے اس میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں، اور بلا ضرورت اعتکاف میں جانا اس کی ممانعت ہوتی ہے۔ ہاں، جو حاجت انسان کو، ضرورت حاجت ہوتی ہے انسان کو، یعنی انسان کو واش روم جانا ہے یا وضو کرنا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کام سے اجازت نہیں۔ بات چیت کرنا بھی الاؤڈ نہیں۔ بات چیت سے مراد کہ غیر ضروری بات چیت کرنا اس کے الاؤڈ نہیں، لیکن یہ کہ بات چیت کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ بالکل پابند ہو جائے۔ بات چیت سے مراد یہ کہ کوشش کرے
اپنے آپ کو یعنی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں. اچھا یہ جو 3 قسم کے آپ نے اعتکاف بتائے تھے، ان تینوں کی مدت سیم ہو سکتی ہے یا ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں، واجب اعتکاف 1 دن کا بھی ہوتا ہے جو کہتے ہیں، اور اگر آپ نے زیادہ 3 دن کا مان لیا ہے، 4 دن کا مان لیا تو الگ بات ہے. لیکن نفل اعتکاف 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، اچھا 2 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے. مسجد میں جب تک ہیں وہ نفل اعتکاف کہلاتا ہے. لیکن جو آپ کا سنت موقدہ اعتکاف ہے اس کے لیے لازم ملزوم کیا ہے کہ آپ کو جو ہے آپ 10 دن یعنی کہ جو 20 رمضان ہوگا، 20 رمضان کی سورج ڈھلنے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہوگا آپ کو. اچھا یہ آخر کے 3 دن اور 5 دن والا نہیں ہے؟ یہ نفل اعتکاف ہے. دیکھیں مسجد میں آپ 4 دن کیا 7 دن رہ لیں، 20 دن رہ لیں، ٹھیک ہے، وہ نفل اعتکاف میں آئے گا. ہوگا. ٹھیک ہے. سنت موقدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے وہ 10 دن کا ہے. وہ کیا ہے؟ 10 دن کا ہے، آخری اشرے